قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ان میں ہر قسم کا طبقہ اگر سچ بولنے والا ہے تو کامیاب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے تو تباہ و بربادی کا سامان تیار کر رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر احادیث سے جھوٹ کی مذمت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا سچ بولو، سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ سچ یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے ہاں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سچ بولتا ہے، اب یہ بندہ آئندہ کے بعد صدیق ہے۔ صدیق کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولنے والے، اور فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، کوئی بات کرے گا جھوٹ بولے گا تو اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا۔ اور تب تک یہ گناہ نہیں مٹتا جب تک اپنے جھوٹے بیان سے توبہ نہ کر لے، رجوع نہ کر لے، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ اس سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اب جو جھوٹا ہے نا، جس نے ہر معاملے میں جھوٹ بولنا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتی، وہ اس کیفیت میں رنگا گیا ہوتا ہے، اب اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بدبو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ چمڑا منڈی میں جس طرح کام کرنے والی احباب ان کے پیشاب خشک ہو جاتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن انہیں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو گزرنے والے کو ہوتی ہے، کہ وہ اس میں رچ بس گئے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندے نے ہر بات میں جھوٹ بول رہے، ہر کام میں جھوٹ بول رہے، اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ اور پھر اسلام نے اتنی خوبصورت تعلیم دی، مذاقاً بھی، مذاق کے طور پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ جی میں نے مذاق کر دیا، مذاق میں کہہ رہا تھا، جھوٹ کا مطلب ہے خلاف واقعہ کوئی بات کر دینا جو جس کا وقوع نہیں ہوا اور کہہ دینا ایسا ہوا ہے، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اور یہ تقریباً جتنے مذاہب ہیں ان سب میں اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں
مد مقابل جو انسان ہے اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، خود کو بچایا جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچایا، اور حقیقت میں خود کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو جھوٹ ہر قسم کے لحاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے نا، ہنسانے کے لیے ایسے ہی بات کر دی، ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا، فرمایا وہ کل قیامت والے دن اتنی جہنم کی گہرائی میں ڈالا جائے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ جھوٹ بولتے ابھی جتنے لوگ پرینک کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ، اور بعد میں ویوز لینے کے لیے کہتے ہیں ہم نے تو پرینک کیا ہے، جھوٹی بات یا جھوٹا واقعہ اس کے ساتھ کھیل کے، بھائی آپ کیمرے میں ہاتھ سے رکھ لاتے یہ دیکھیں ہم تو پرینک کر رہے ہیں۔ اب یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، سننے والا بھی بڑے مزے سے سن رہا ہوتا، کوئی دینی ویڈیو آئے گی، پیغام آئے گا، اس کو آگے کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے حیائی، فحاشی، قریانی پہ مبنی، جھوٹ پہ مبنی ویڈیو کو ضرور سننا ہے، اس میں اپنا ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا نقصان ہے جو مسلمان بہت گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا، اتنی لمبی گہرائی میں ڈالا جائے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ اور یہ بات کنفرم اور پکی ہے، جسے سچ بولنے کی عادت ہو نا وہ جھوٹ نہیں بولتا، کوئی بھی مسئلہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ سچا بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جملے میرے سنیے گا، یاد رکھیے گا، سچا بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹا بندہ کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ ہاں جی، جو سچا ہوگا وہ نہیں جھوٹ بولے گا، جو مرضی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے قوم کا مال دیا، اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ کہتے رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی قوم کے مال کو چرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے اس کو ایسے پکڑ لیا، تو میں نے کہا تو نے قوم کے مال کو چرانے کی کوشش کی ہے، قوم کے مال کو تجھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہنے لگا میرے بڑے بچے ہیں، میں غریب ہوں، کمزور ہوں، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، ذلیل و خوار ہوں گا، اب میں نہیں آؤں گا، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ فرماتے ہیں رات گئی تو میں نے کہا چلے نہیں آئے گا، چھوڑ دیا میں نے، مجھے رقم آ گیا۔ صبح جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کی بات کو سناؤ۔ میں نے کوئی بات نہیں کہی، بس مجھے دیکھ کر نبی علیہ السلام نے جملے بول دیے۔ فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کی بات کو سنو، وہ خبر رکھتے ہیں اپنے امتیوں کی جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ۔ مومنوں کے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی۔ قدور آیا تھا لیکن اس نے ترلے ملتے کی تو میں نے چھوڑ دیا، فرمایا آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا، الرٹ رہنا۔ آج سے ہریرہ بالکل الرٹ تھے، رات کو پھر آ گیا، چوری کرنے لگا، آپ نے پھر پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا ہریرہ اب ایک دفعہ معاف کر دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو آپ نے اس کی جو حاجتیں تھیں، اس کی گزارشات سنی، ترس آیا، چھوڑ دیا۔ سب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کی بات تو سنو۔ حضور بالکل آیا تھا، آپ صحیح فرما رہے تھے، آپ تو فرماتے ہیں سچ ہے، ہر ایک چیز کی خبر ہے آپ کو۔ فرمایا آج پھر آئے گا، پھر رات کو تیسرے دن آ گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اچھا آج بھی آنا ہے، آج نہیں چھڑنا ہوں، یہ تماشے بنایا ہے اس نے، روز آتا ہے اور روز کہہ کے چلے جاتا ہے کہ میں بڑا حاجت مند ہوں، میرے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگلے دن پھر آ گیا، آپ نے پکڑ لیا، فرمایا اب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤں، جتنے مرضی بہانے بنا دے، اب میں لے کے جاؤں۔ تو کہنے لگا ہریرہ تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے، ایک سودا میرے ساتھ کر دے، میں تجھے ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں
تو اس کو پڑھ کر اپنے سارے مال کی طرف توجہ کر، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کوئی چور تیرا مال چوری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے سودا طے کر لیا، چل بتا وہ کیا ہے۔ اس نے آیت بتائی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا مجھے رات والے چور کی بات سنو، حضور میرا پکا ارادہ تھا آپ کے پاس لے کے آنا ہے، لیکن اس نے ترلے کیے اور مجھے کہنے لگا ایک میں تمہیں چیز بتا دوں گا، اگر چھوڑو گے تو کبھی تمہارا مال چوری نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ابو ہریرہ کیا بتا کے گیا ہے؟ تو حضور وہ کہہ کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال کی طرف نظر کر دو، ٹوکے شوکے مار دو، مال چوری نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا، تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ شیطان تھا، روز آ رہا تھا، روز آ رہا تھا، روز آ رہا تھا چوری کرنے کے لیے، فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ نے اتنی پاور رکھی ہوئی ہے۔ تو سچا بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹا بندہ کبھی کبھی سچ بول دیتا۔ جس کو عادت ہو سچ بولنے کی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیسے بھی مرحلے آ جائیں، کیسے بھی مرحلے۔ حالانکہ جنگ میں اسلام نے اجازت دی ہے، جھوٹ بول سکتا ہے مجاہد، سامنے دشمن ہے اس کے خلاف چال چلنے کے لیے اور اس کو ایسے واقعے کی طرف توجہ دلانے کے لیے جو نہیں ہوا تاکہ حملہ کرے اور اسے ختم کر دے، اسلام کا جھنڈا بلند کر دے، اسلام نے اجازت دی۔ دو بندوں کے درمیان سلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب تو لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، سلح کروانے کے لیے نہیں، لڑائی کروانے کے لیے تیرے خلاف ایسا کی غلط کی تھی، اچھا اس کے بعد آگے تیرے خلاف ایسا کی غلط کی، ایسے نہیں، سلح کروانے کے لیے بول سکتے ہیں۔ دو بندے لڑے ہوئے ہیں، تیسرا بندہ اسے کہ یار وہ تو بڑا اچھا تیرے بارے میں کمنٹس رکھتا ہے، اسے جا کے یار وہ تو بڑا اچھا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی۔ میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے معاملات بڑھ گئے کہ اب چارہ نہیں ہے، پھر بھی اسلام نے کہا ہے کہ شوہر کو خلاف واقعہ بات کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، آپ نے مشکل وقت میں بھی سچ کا ساتھ دیا۔ جب ہجرت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ آپ کے کندھوں پر تھا، آپ آگے آگے تشریف لے کر جا رہے تھے اور پیچھے دشمن تھے، ہر جگہ سے اعلان تھا پیسوں کا کہ جو مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کو لا کر دے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے۔ اب تو لوگ چائے کی پیالی میں بک جاتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پہ اپنا مذہب اپنا عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جی وہ بھی سچائی ہے، وہ بھی قرآن ہی سنا رہا ہے، وہ بھی حدیث ہی سنا رہا ہے، صرف ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں۔ اتنے کمزور ایمان ہو گئے ہیں لوگوں کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس مشکل وقت میں جب تو ایمان والے بھی تھوڑے تھے، ہر طرف کفر کی اندھیریاں تھیں، تاریکیاں تھیں، ظلمت کی تاریکیاں تھیں، دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے، 100 اونٹ کا انعام تھا۔ اب ہر بندہ لالچ میں نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ آپ کا پتہ جا کر کافروں کو دیں گے اور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس ہیں اور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک بندے نے رستے میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ میں عبداللہ ہوں۔ کہ یہ کون ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سچ بھی بولا اور واضح بھی نہیں کیا کہ ہے کون، کہ یہ مجھے رسول دکھلانے والے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولا مشکل وقت میں، کیسا سچا جملہ بولا کہ مجھے یہ رسول دکھلانے والے۔ تو حضور رسول دکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، بات بھی سچی کر دی اور حکمتاً بات کرتی۔ جو سچا بندہ ہوتا ہے نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کشف المعجون میں ایک واقعہ لکھا، حجاج بن یوسف نے حضرت خواجہ حسن بصری تابعی بزرگ ہے، بہت بڑا مقام ہے ولایت مرتبے میں، علم و عمل میں اللہ نے بڑا عروج عطا فرمایا، اپنے وقت کے اولیاء کے استاد اور ان کے سردار تھے۔ ان کے پیچھے حجاج بن یوسف نے پولیس لگا تو ان کو پکڑ کے لے کے آئے، ہر بات سچی کرتے ہیں اور اسلام کا پیغام بھگوان کے دور سے ڈرتے کسی سے نہیں۔ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ جو موجودہ دور کا
पक्का ठक्का बंदा हो, इल्म वाला, जब बात सच्ची करे, हुकूमत के खिलाफ चाहे करनी पड़े, हुकूमत उसकी मुखालफत हो जाती है, मुखालफत करना शुरू कर देती है, लेकिन वो डरते नहीं। क्योंकि अगर इन लोगों ने बैच लगाए होते हैं अपनी ऑफिसर के और अपनी वर्दी के बैच लगाए होते हैं और पावर होती है, तो एक आलिम दीन और एक सहीहुल अकीदा और सही पक्के सच्चे बंदे ने जो सर में पगड़ी पहनी होती है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बैच लगा होता है। मैं इसमें आपको एक बड़ी मजे की बात सुनाऊं। हमारे मौजूदा दौर में ही एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपके इंटरव्यू में किसी ने आपसे पूछा, हजरत हमने देखा पुलिस आपको घसीट के लेके जा रही होती थी, कोई खौफ व खतरा नहीं। फिर आपने खुद एक वाक्य सुनाया कि डीएसपी जेल में मुझे मिलने आया और बड़े सख्ती के साथ उसने मुझसे बातें की, मैं अपनी कैफियत में मौजूद। तो कहने लगा, बाबा तेरे डर नहीं लगता, तुझे पता नहीं जेल में है और उनको टॉर्चर किया जाता था, बड़ी परेशानियां थी। फरमाने लगे, मैं क्यों डरूं तुझसे, डरूं तो मैं रब से जिसने मुझे पैदा किया, तुझसे भी डरूं। तो फरमाने लगे, तू तू अपनी पावर पे इतराता है ना, तुझे फूल शूल लगे हुए हैं, तुझे इत्मीनान है, अगर कोई मसला हुआ तेरे पीछे बड़े हैं वो बचा लेंगे। तो कहा, मुझे भी इत्मीनान है, ये पगड़ी सरकार कायनात की पहनी हुई है, अगर कोई मसला हुआ तो सरकार कायनात बचा लेंगे। फिर तरीकी बात की, हाय हाय हाय, इतनी तरीकी बात का, तू जिनके लिए काम कर रहा है, आके सख्ती कर रहा है, वो तुझे नहीं देख रहे, लेकिन मैं जिनके लिए जेल में आया हूँ, मदीने वाली सरकार मुझे देख रहे हैं। ये और ये अल्लाह का और वक्त के जो आलिम दीन होते हैं पक्के ठक्के, उनका काम होता है और डरते किसी से नहीं। वो कहते हैं हमें हमारी ड्यूटी सरकार ने लगाई है, सबसे बड़ी गवर्नमेंट जो सबसे बड़ी है, अफजल और आला है, पावरफुल है, अगर कोई मसला होगा तो सरकार हमारी मदद फरमाएगी। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ख्वाजा हसन बसरी के पीछे पुलिस लगाई तो आप उससे बचते बचते तशरीफ ले हबीब अजमी के घर। हबीब अजमी सामने ही तशरीफ फरमा थे, चूंकि कच्ची जमीन थी, पाँव के निशान देखकर पुलिस वाले आ गए, फौज आ गई हज्जाज बिन यूसुफ की। हबीब अजमी सामने मौजूद है, कहने लगे, हैं हबीब अजमी, हसन बसरी को देखा है? मैं हाँ, अंदर गए देख लो। अब वो पुलिस अंदर जाती है, हसन बसरी सामने खड़े हैं, वो बड़ा देखती है, ख्वाजा हसन बसरी उन्हें दिखाई ही नहीं देते। अल्लाह ने उनको छुपा दिया, उनकी हिफाजत फरमाई। ये हिफाजत अल्लाह ने फरमाई, किसने फरमाई? वो छुपाने पर कादिर है। जिस तरह हिजरत की रात इधर भी काफिर खड़े थे, इधर भी खड़े थे तलवारें लेकर, नबी अलैहिस्सलाम दरमियान से गुजर गए, अल्लाह ने आंखों पे पर्दे डाल दिए, अंधे रह गए, उन्हें पता भी नहीं चला नबी अलैहिस्सलाम वहां से गुजर गए। जिस रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई थी, उसी रब ने महबूब के गुलाम ख्वाजा हसन बसरी की हिफाजत फरमाई। वो इस पर कादिर है, उसके लिए कोई बारी नहीं। फिर वो पुलिस बाहर आई, कहा, बीबी अजमी हमारा वक्त जाया ना करो, बताओ सही से ख्वाजा हसन बसरी कहाँ है? भाई अंदर ही गए हैं, मैं तुम्हें सही बता। अंदर गए तो ना मिले, बाहर पुलिस वाले आए तो कहा, तेरी शिकायत भी करेंगे हज्जाज बिन यूसुफ से, तू सच नहीं बोल रहा। चले गए पुलिस वाले, ख्वाजा हसन बसरी बाहर आ और कहने लगे, हबीबी अजमी, आज तेरी करामत थी जिसने मुझे बचा लिया। फरमाने लगे, नहीं उस्ताद साहिब, ये करामत नहीं, सच की बरकत थी, अल्लाह ने आपको बचा लिया है। मुश्किल वक्त में भी आप सच का साथ दें, कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आपका सहारा नहीं छोड़ेगी। मुश्किल वक्त में आए सच बोलो, सच। इस्लाम ने प्यारे भाई बुजुर्ग दोस्तों तालीम बताई, हर मामले में सच बोलना है। कारोबारी मामला हो, लेन देन हो, किसी से बात करनी हो, किसी की खबर किसी को पहुंचानी हो, सच्ची पहुंचानी। और कभी भी झूठी खबर पे कोई बंदा यकीन ना करे। और नबी इस्लाम ने फरमाया, जो सच बोलने वाला ताजिर है, कल क़यामत वाले दिन अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, झूठ से बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह